ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص خبر۔ دہلی فساد کے حوالے سے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کے خلاف درج ہونے والے ایف آئی آر واپس لینے کا مطالبہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور ان کی حمایت میں آواز بلند ہونی شروع ہو گئی ہے۔ آج مشہور دینی رہنما، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب حیدرآباد میں ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کے خلاف درج ہوئی ایف آئی آر کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ دہلی فساد سے متعلق دہلی پولیس نے جو چارج شیٹ داخل کی ہے اس میں ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کا نام بھی شامل ہے اور ان پر فساد بھڑکانے کا الزام ہے۔ اس بنیاد پر پولیس نے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے۔ اس ایف آئی آر کو واپس لینے کا مطالبہ مختلف ملی، سیاسی اور دینی شخصیات کی طرف سے ہونے لگا ہے، جبکہ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب نے خود اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ آج مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ و ناظم المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد نے ایک پریس نوٹ جاری کر کے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس پر درج ایف آئی آر کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مولانا نے اس معاملے میں اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ اس طرح کی حرکت دراصل اظہار رائے کے بنیادی حق کو دبانے اور ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ مولانا نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملک جمہوریت سے آمریت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس ایک محب وطن اور ذمہ دار شہری ہیں، مختلف مذہبی طبقات سے ان کے روابط ہیں، انہیں پورے ملک میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان پر فساد کو بھڑکانے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ جو لوگ کھلے عام لوگوں کو فساد اور قتل و غارت گری پر اکسا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، جبکہ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ مولانا رحمانی نے مطالبہ کیا کہ یہ ایف آئی آر فوری طور پر رد کی جائے اور سیاسی مقاصد کے تحت جو گرفتاریاں کی گئی ہیں ان کی رہائی عمل میں لائی جائے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس معروف ملی سماجی دانشور ہیں، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مجلس عاملہ کے رکن ہیں۔ اسی طرح وہ سینئر صحافی بھی ہیں اور افکار ملی جیسے ماہنامہ کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خبر کے ساتھ۔